بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سندھ طاس معاہدے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے اور سندھ طاس معاہدہ کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ کے ذریعے لازم۔ معزز سامعین، پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان، بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور عالمی بینک کے صدر کے درمیان سندھ طاس معاہدے پر دستخط 19 ستمبر 1960 کو ہوئے تھے، جس سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیری منصوبہ شروع ہوا تھا۔ اس معاہدے کو سندھ طاس معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق منگلا اور تربیلا ڈیموں کی تعمیر کے علاوہ 5 بیراج، 1 سائفن اور 8 علاقائی نہریں بنائی گئی تھیں۔ اس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر پاکستان اور 3 مشرقی دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس کے پانی پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا تھا۔ بدلے میں بھارت نے پاکستان کو 62 لاکھ پاؤنڈ ادا کیے تھے، جو 125 میٹرک ٹن سونے کے برابر تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو 10 سال کا عرصہ بھی دیا گیا تھا، جس میں علاقائی نہروں کی تعمیر سے راوی اور ستلج کی پیاس بجائی گئی تھی۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ورلڈ بینک کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور مغربی جرمنی نے بھی فنڈنگ کی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام انگریزوں کا اس خطے پر بہت بڑا احسان تھا، جو 4 کروڑ 50 لاکھ ایکڑ زرعی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ 1909 میں شروع ہونے والے اس عظیم منصوبے کے ذریعے دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم کے علاوہ 85 چھوٹے ڈیم، 19 بیراج، 45 نہریں، 12 رابطہ نہریں اور 7 لاکھ ٹیوب ویل قائم کیے گئے۔ 1932 میں سکھر بیراج مکمل ہوا تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا آب پاشی کا نظام تھا۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑا منصوبہ سندھ طاس معاہدہ تھا۔ منگلا اور تربیلا ڈیم کس نے بنائے تھے، جس پر قیام پاکستان کے وقت سے کام ہو رہا تھا؟ منگلا یا تربیلا ڈیمز بنانا کسی طور پر بھی جنرل ایوب خان کے کارنامے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی سوچ، خیال یا ارادہ تھا، بلکہ محض ایک اتفاق تھا کہ اس وقت وہ صدر پاکستان تھے جب اس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ سندھ طاس معاہدے پر 1954 میں ہی ورلڈ بینک نے فنڈنگ کی منظوری دے دی تھی، لیکن اس وقت پاکستان اپنے حصے کے دریاؤں کا پانی بھارت کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ معاہدہ اس وقت ممکن ہوا تھا جب جناب ذوالفقار علی بھٹو وزیر پانی و بجلی، قدرتی وسائل اور قومی تعمیر نو تھے، اور انہی کی سمری پر یہ تاریخی معاہدہ ہوا تھا، اور انہی کی نگرانی میں اس عظیم منصوبے پر کام بھی شروع ہوا تھا، جو بھٹو صاحب کے پاکستانی قوم پر دیگر عظیم احسانات کے علاوہ ایک اور بہت بڑا احسان بھی تھا۔